کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا عمل بھی ہے جسے بعض لوگ روزانہ کرتے ہیں مگر اس کی اصل طاقت سے ناواقف رہتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ بعض لوگوں کی دعائیں جلد قبول کیوں ہو جاتی ہیں؟ ان کے دلوں میں عجیب سا سکون کیوں ہوتا ہے اور ان کے چہروں پر اطمینان کیوں نظر آتا ہے؟ آخر وہ کون سی دولت ہے جو نہ بازار میں ملتی ہے، نہ کسی کتاب میں خریدی جا سکتی ہے، اور نہ ہی دنیا کی بڑی کامیابیاں اسے دے سکتی ہیں؟ آج ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں نہ سنا ہو۔ ممکن ہے اس گفتگو کے بعد آپ کی روزمرہ زندگی کا ایک معمول ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آج کی بات صرف ایک وظیفے کی نہیں بلکہ اللہ کی ایک ایسی خاموش نعمت کی ہے جو نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہوگا جو بہت بڑے مسئلے کے درمیان گھبراتا نہیں، جس کے چہرے پر پریشانی کے بجائے اطمینان نظر آتا ہے، جس کے پاس ہر سوال کا جواب نہ بھی ہو مگر پھر بھی اس کے دل میں امید زندہ رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسی مضبوطی آتی کہاں سے ہے؟ کیوں کچھ لوگ مشکل راستے پر چل کر بھی گمراہ نہیں ہوتے، جبکہ کچھ لوگ آسان راستے پر چل کر بھی الجھنوں کا شکار رہتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگوں کو ٹھیک وقت پر ٹھیک فیصلہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے؟ کیوں کچھ لوگ بار بار گر کر بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں؟ اور کیوں کچھ لوگوں کے لیے بند دروازوں کے بعد نئے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں؟ دوستو، قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت صرف ان چیزوں تک محدود نہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کچھ انعامات ایسے بھی دیتا ہے جو پہلے انسان کے اندر اترتے ہیں اور پھر اس کی زندگی میں نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ اور آج ہم ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو زبان سے ادا ہوتا ہے لیکن اس کا اثر دل، سوچ اور فیصلوں اور پوری زندگی تک پہنچ سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں درود شریف کی۔ آج ہم اس راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو شخص ہر حال میں درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ اس کو آخر کون سا خاص انعام دیتا ہے، ایسا انعام جو ہر کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن جب مل جائے تو انسان کی سوچ، اس کا نظریہ اور کبھی کبھی اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس تحریر کے آخر تک آپ کو احساس ہو کہ درود کا سب سے بڑا انعام وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے تھے، بلکہ وہ ہے جو اللہ خاموشی سے اپنے اس بندے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جو ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نہیں چھوڑتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر حال میں درود پڑھنا اتنا خاص کیوں مانا گیا ہے؟ کیونکہ ایک ہی عمل کسی انسان کی زندگی میں اتنی گہری تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کا جواب قرآن ہمیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ذرا اس آیت پر غور کیجئے، یہاں اللہ تعالی ہمیں کسی عام ذکر کا حکم نہیں دے رہا بلکہ ہمیں اس عمل میں شریک کر رہا ہے جو خود اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں۔ یعنی درود صرف ایک وظیفہ نہیں، یہ آسمانی نظام کا حصہ ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ ایک ایسے روحانی سلسلے میں شامل ہوتا ہے جو عرش تک جاتا ہے۔ اسی لیے درود کی حیثیت دوسرے اذکار سے مختلف ہے۔ یہ صرف الفاظ کی تکرار نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہے اور فرشتوں کے عمل میں شریک ہونے کی سعادت بھی۔ اور یہاں ایک اور گہری بات سمجھیے، اکثر لوگ اللہ کو حالات کے مطابق یاد کرتے ہیں۔ مشکل آئے تو ذکر بڑھ جاتا ہے، سکون آئے تو غفلت بڑھ جاتی ہے، تنگی ہو تو دعا تیز ہو جاتی ہے، فراغت ہو تو دل دنیا میں الجھ جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الٹا سفر طے کرتے ہیں، وہ حالات کو اللہ کی یاد کے مطابق دیکھنا سیکھ جاتے ہیں۔ خوشی ہو تو درود، غم ہو تو درود، سفر ہو تو درود، انتظار ہو تو درود، کامیابی ملے تو درود،
اور دل ٹوٹ رہا ہو تب بھی درود یعنی ان کا تعلق حالات پر منحصر نہیں کرتا، وہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ ہر صورت میں زندہ رکھتے ہیں۔ اور یہی چیز اس عمل کو بہت خاص بنا دیتی ہے، کیونکہ جب انسان کسی عمل کو اپنی عارضی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ اپنی مستقبل عادت بنا لیتا ہے تو اس عمل کا اثر اس کی شخصیت میں اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ درود پھر صرف زبان پر نہیں رہتا، وہ سوچ کا حصہ بن جاتا ہے، رویوں کا حصہ بن جاتا ہے، فیصلوں کا حصہ بن جاتا ہے اور دل کے مزاج کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہر حال میں درود پڑھنا صرف عبادت نہیں، ایک روحانی تربیت ہے، ایک ایسی تربیت جو انسان کو حالات سے اوپر اٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ رہنا سکھاتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے اللہ ان لوگوں کو کچھ ایسے خاص انعامات دیتا ہے جو دنیا کے کسی بازار، ڈگری، مرتبے یا شہرت سے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اب آئیے اس پہلے خاص انعام کی طرف چلتے ہیں جو ہر حال میں درود پڑھنے والوں کی زندگی میں دھیرے دھیرے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ انعام ہے اندرونی استحکام، یعنی اندر کی مضبوطی، دل کا اطمینان اور حالات کے سامنے جذباتی طور پر بکھر نہ جانا۔ ذرا غور کیجیے، ہر مشکل انسان کو نہیں توڑتی، بلکہ ٹوٹنا یا سنبھلنا اکثر اندرونی خصوصیت پر منحصر کرتا ہے۔ جس طرح ایک مضبوط عمارت تیز ہواؤں میں بھی کھڑی رہتی ہے اور کمزور عمارت ہلکی سی لرزش سے متاثر ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کا اندرونی نظام بھی اس کے رد عمل کو طے کرتا ہے، اور یہی درود شریف اپنا گہرا اثر دکھانا شروع کرتا ہے۔ جب کوئی شخص روزانہ اور ہر حال میں درود پڑھتا رہتا ہے تو وہ بار بار اپنے دل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے جوڑتا رہتا ہے، اس کا ذہن ہر روز رحمت، محبت اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ عمل دھیرے دھیرے اس کے اندر ایک ایسی مضبوطی پیدا کرتا ہے جو مشکل وقت میں اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ آج کی علم نفسیات بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے کسی مثبت روحانی عمل کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ان میں جذباتی توازن یعنی جذبات پر کنٹرول زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہ اپنے جذبات کو سمجھنے اور قابو کرنے میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، ان کا دماغ بے یقینی اور دباؤ کو بہتر سنبھالتا ہے کیونکہ ان کے پاس ہر وقت ایک ایسا مرکز ہوتا ہے جہاں وہ اپنی توجہ واپس لے جا سکتے ہیں، اور مومن کے لیے وہ مرکز اللہ کی یاد اور درود شریف ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں بھی امتحان آتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے اندر گھبراہٹ یا بے چینی کم ہوتی ہے، وہ ہر مشکل کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں دکھ نہیں ہوتا یا انہیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بلکہ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان کے اندر سنبھلنے کی صلاحیت زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ یہی اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے کیونکہ اللہ ہر مشکل نہیں ہٹاتا مگر کچھ لوگوں کو مشکل سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے، اور جب انسان اندر سے مضبوط ہو جائے تو پھر حالات اسے قابو کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ ہر حال میں درود پڑھنے والا شخص حالات کا قیدی نہیں رہتا، وہ مشکلوں کے درمیان بھی اپنا توازن، اپنی امید اور اپنا اللہ سے رشتہ بچائے رکھتا ہے، اور یہی وہ پہلا خاص انعام ہے جو دنیا کے کسی بازار سے نہیں خریدا جا سکتا، اور جب انسان کے اندر مضبوطی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس کا اثر صرف اس کے جذبات تک محدود نہیں رہتا بلکہ دھیرے دھیرے اس کی نظر بھی بدلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں اللہ کا دوسرا خاص انعام سامنے آتا ہے، لوگوں کو سمجھنے کی حکمت اور بصیرت۔ آج بہت سے لوگ پریشان حالات کی وجہ سے نہیں بلکہ غلط لوگوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کسی نے بھروسہ توڑا، کسی نے دوستی کے نام پر دھوکہ دیا، کسی نے میٹھی باتوں کے پیچھے اپنا مطلب چھپا رکھا تھا، اور کئی دفعہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی دشمن سے نہیں بلکہ کسی ایسے شخص سے ہوتا ہے جسے وہ اپنا سمجھتا تھا۔ اسی لیے زندگی میں صرف اچھے فیصلے کرنا ہی ضروری نہیں بلکہ اچھے لوگوں کو پہچاننا بھی ضروری ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں درود شریف کا ایک بہت گہرا اثر سامنے آتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، درود کا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حکمت، توازن، انصاف اور بہترین اخلاق کا نمونہ ہے۔ جتنا زیادہ انسان درود کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے جڑتا ہے، اتنا ہی اس کی سوچ میں بھی توازن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ہر بات کو صرف جذبات کی آنکھ سے دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ لوگوں کے الفاظ سے زیادہ ان کے رویوں کو دیکھنا سیکھ لیتا ہے۔ وہ فوراً متاثر ہونے کی بجائے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے اللہ اس کے اندر ایک ایسی بصیرت پیدا کر دیتا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ آج کی علم نفسیات بھی بتاتی ہے کہ جو لوگ جذباتی طور پر متوازن ہوتے ہیں، ان کی جذباتی ذہانت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کی نیتوں کو بہتر سمجھتے ہیں، باتوں میں پھنسانے کے طریقے کو جلدی پہچان لیتے ہیں، اور جذباتی دباؤ میں آ کر فیصلے کم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر حال میں درود پڑھنے والا شخص اکثر دھوکے کم کھاتا ہے، لوگوں کے بارے میں جلد بازی میں رائے نہیں بناتا، غصے یا جذبات میں آ کر فیصلے نہیں کرتا، زہریلے اور نقصان پہنچانے والے لوگوں کو پہلے سے بہتر پہچان لیتا ہے، اور سب سے اہم بات، وہ لوگوں کی ظاہری باتوں کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ جب دل اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے روشن ہوتا ہے تو انسان کی نظر بھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ وہ صرف دیکھتا نہیں بلکہ سمجھنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور ذکر انسان کو صرف ثواب ہی نہیں دیتا بلکہ اسے حکمت بھی دیتا ہے، اور حکمت وہ دولت ہے جو کئی سالوں کے تجربے کے بعد بھی ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، اور جب بصیرت آ جائے تو زندگی کے بہت سے دھوکے، بہت سی ندامتیں اور بہت سی پریشانیاں شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جب اللہ کسی بندے کو اندر کی مضبوطی اور لوگوں کو سمجھنے کی حکمت عطا کر دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں ایک اور دلچسپ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ہے صحیح موقعوں تک رسائی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف محنت کا نام ہے۔ بے شک محنت بہت ضروری ہے، لیکن زندگی کا تجربہ بتاتا ہے کہ صرف محنت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ کئی لوگ بہت محنت کرتے ہیں پھر بھی غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، اور کئی لوگوں کو ایسا موقع مل جاتا ہے جو ان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ درود پڑھتے ہی آسمان سے موقع گرنے لگتے ہیں، اور یا ہر دعا فوراً کسی معجزے کی شکل میں پوری ہو جاتی ہے۔ نہیں، اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنا سکھاتا ہے، محنت کرنا سکھاتا ہے، کوشش کرنا سکھاتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہدایت اور توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کئی دفعہ اللہ اپنے بندے کو وہ دے دیتا ہے جو اس نے خود بھی نہیں سوچا ہوتا۔ ذرا اپنی زندگی پر غور کیجئے، کتنے موقع ایسے ہوتے ہیں جو پہلے نظر ہی نہیں آتے۔ ایک اچھا مشورہ، ایک اچھا دوست، ایک صحیح فیصلہ، ایک نئی مہارت سیکھنے کا خیال، یا کسی غلط راستے سے وقت پر بچ جانا، یہ سب بھی موقع ہی ہوتے ہیں، اور اکثر وہی لوگ دیکھ پاتے ہیں جن کا دماغ گھبراہٹ اور پریشانی سے دھندلا نہ ہو۔ نفسیات بھی بتاتی ہے کہ جب انسان ذہنی تناؤ اور اضطراب میں ہوتا ہے تو اس کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور بیداری متاثر ہوتی ہے۔ وہ صرف فوراً نظر آنے والے مسئلے کو دیکھتا ہے، لیکن جب دماغ پرسکون ہو تو وہ نئے راستے، نئے اختیارات اور نئے امکانات کو بھی دیکھ پاتا ہے۔ اسی لیے ہر حال میں درود پڑھنے والا شخص دھیرے دھیرے ایک الگ نظریہ حاصل کر لیتا ہے۔ وہ ہر بند دروازے کو آخری دروازہ نہیں سمجھتا، وہ ہر ناکامی کو زندگی کا خاتمہ نہیں سمجھتا۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس میرے لیے کوئی بہتر راستہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہی یقین اسے نئے موقعوں کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ یہ چیز کاروبار میں بھی نظر آتی ہے، رشتوں میں بھی، مستقبل کے فیصلوں میں بھی، اور دینی زندگی میں بھی۔ کئی لوگ سالوں تک صرف دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب بندہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے تو اللہ اسے صرف رحمت ہی نہیں دیتا بلکہ کئی دفعہ
صحیح وقت پر صحیح چیز دیکھنے کی بصیرت بھی عطا کرتا ہے، اور شاید یہی اللہ کی طرف سے ملنے والی ان خاموش مددوں میں سے ایک ہے جو نظر کم آتی ہیں مگر زندگی بہت بدل دیتی ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ہر حال میں درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے ملنے والا ایک اور خاص انعام دھیرے دھیرے اس کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ انعام ہے ہر اس چیز سے بچ جانا جو ظاہری طور پر تو اچھی لگتی ہو مگر اصل میں اس کے لیے بہتر نہ ہو۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب ہم کسی چیز کو بہت شدت سے چاہتے ہیں، کوئی رشتہ، کوئی نوکری، کوئی کاروباری موقع، کوئی جگہ یا کوئی خاص خواہش، اور پھر جب وہ چیز نہیں ملتی تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ شاید میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، شاید میرا نصیب کمزور ہے، لیکن وقت گزرتا ہے اور کئی دفعہ وہی انسان بعد میں احساس کرتا ہے کہ جس چیز کے لیے میں اتنا پریشان تھا اگر وہ مل جاتی تو شاید میرے لیے نقصان کا سبب بن جاتی۔ یہاں ایک بہت گہری بات سمجھیے، ہر نہ ملنے والی چیز نقصان نہیں ہوتی اور ہر تاخیر سزا نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ کا ابھی نہیں بھی رحمت ہوتا ہے اور کبھی کبھی اللہ کا نہیں بھی حفاظت ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کئی دفعہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے جبکہ وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور کئی دفعہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے جبکہ اس میں اس کا بھلا ہوتا ہے، لیکن اس وقت انسان کو پوری تصویر نظر نہیں آتی، اللہ کو نظر آتی ہے۔ اسی لیے کئی دفعہ اللہ کچھ دروازے اس لیے بند رکھتا ہے کہ اس کا بندہ محفوظ رہے۔ کچھ لوگ اس بات کو سالوں بعد سمجھ پاتے ہیں، جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ جس رشتے کو ٹوٹنے پر میں رویا تھا اس میں میری بھلائی تھی، جس نوکری کے نہ ملنے پر میں اداس ہوا تھا اس سے بہتر راستہ میرا انتظار کر رہا تھا، جس موقع کے چھوٹ جانے کو میں اپنی بدقسمتی سمجھ رہا تھا وہ اصل میں اللہ کی حفاظت تھی۔ اور یہاں درود شریف ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ درود انسان کو صرف دعا کرنا نہیں سکھاتا بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا بھی سکھاتا ہے۔ جب بندہ روز روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی رحمت پر یقین مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، وہ ہر چیز کو فوراً سمجھنے کی ضد چھوڑ دیتا ہے، وہ یہ تسلیم کرنا سیکھ لیتا ہے کہ اللہ مجھ جیسے زیادہ جانتا ہے، اور جب یہ یقین پیدا ہو جائے تو انسان ہر بند دروازے کو سزا نہیں سمجھتا، ہر انتظار کو بدقسمتی نہیں سمجھتا، ہر مسترد ہونے کو ناکامی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید اللہ مجھے کسی بہتر چیز کی طرف لے جا رہا ہے، اور یہی وہ نظریہ ہے جو دل کو سکون دیتا ہے۔ اور جب بندہ اس مقام تک پہنچ جائے تو پھر وہ صرف ملنے والی چیزوں پر خوش نہیں ہوتا بلکہ بچ جانے والی چیزوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اور اب ہم اس انعام کی طرف آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ گہرا ہے اور شاید سب سے زیادہ نظر انداز بھی کیا جاتا ہے۔ انسان فطرتاً چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے، اس کی قدر کی جائے، لوگ اس کا نام عزت سے لیں اور اس کی اہمیت کو تسلیم کریں۔ اسی لیے دنیا میں لوگ شہرت کے لیے محنت کرتے ہیں، سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر چاہنے والوں کے لیے محنت کرتے ہیں اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن ایک سوال ہے، اگر پوری دنیا آپ کو جاننے لگے مگر اللہ کے نزدیک آپ کی کوئی پہچان نہ ہو تو کیا یہ اصل کامیابی ہوگی؟ اور اگر دنیا آپ کو نہ جانتی ہو مگر آسمان میں آپ کا ذکر ہو رہا ہو تو کیا یہ جھوٹی بات ہے؟ درود شریف ہمیں اسی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو امتیوں کا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ سوچئے، جب آپ کمرے میں بیٹھ کر درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے زبان پر کیا چل رہا ہے، تب بھی آسمان میں اس عمل کو نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں
اللہ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے، یعنی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ ذرا اس شرف کا تصور کیجئے، جب رب العالمین اپنے بندے کا ذکر کرے تو اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اکثر دنیا کی تعریف سے زیادہ اللہ کی رضا کو اہمیت دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی شہرت چند سالوں کی مہمان ہے۔ آج لوگ نام لیتے ہیں، کل بھول جاتے ہیں۔ آج لوگ تعریف کرتے ہیں، کل تنقید کرتے ہیں۔ آج لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ملنے والی پہچان وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، وہ دنیا سے بھی آگے تک جاتی ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کے انعام کو صرف پیسے، شہرت یا کسی اچانک معجزے کی شکل میں دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہر برکت نظر نہیں آتی اور ہر انعام مالی صورت میں نہیں ملتا۔ کئی دفعہ اللہ آپ کو بہتر سوچ دیتا ہے، بہتر لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، بہتر موقع دکھا دیتا ہے اور ان چیزوں سے بچا لیتا ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ سب بھی اللہ کے انعامات میں ہیں، چاہے ہم انہیں فوراً محسوس نہ کر سکیں۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام کئی دفعہ چیزوں کا ملنا نہیں، بلکہ خود بندے کا بہتر ہو جانا ہوتا ہے، کیونکہ جب بندہ بہتر ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کے فیصلے، رشتے اور راستے بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہے تو شروعات کہاں سے کرے؟ اکثر لوگ جذبے میں آ کر بہت بڑے اہداف رکھ لیتے ہیں، کچھ دن تک پرجوش رہتے ہیں، لیکن پھر روز مرہ کا معمول ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو کم ہو مگر مسلسل ہو۔ اسی لیے درود کو مشکل چیلنج بنانے کے بجائے اپنے روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ ایک بہت آسان اور عملی طریقہ یہ ہو سکتا ہے، صبح اٹھتے ہی 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ دن کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ہوگا اور دل کو ایک روحانی سمت مل جائے گی۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ اس طرح پورے دن میں اچھی تعداد جمع ہو جائے گی۔ سفر کے وقت درود پڑھیے، چاہے آپ گاڑی میں ہوں، موٹر سائیکل پر ہوں یا پیدل چل رہے ہوں۔ سفر کا وقت اکثر ضائع ہو جاتا ہے، اسی وقت کو ذکر سے قیمتی بنائیے۔ انتظار کے لمحات کو درود میں بدل دیجئے۔ لائن میں کھڑے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں یا فارغ بیٹھے ہیں، موبائل کھولنے کے بجائے کچھ درود پڑھ لیجئے۔ سونے سے پہلے 33 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے تاکہ دن کا اختتام بھی اسی مبارک ذکر پر ہو جس سے دن کی شروعات ہوئی تھی۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا مقصد صرف گنتی پوری کرنا نہ ہو، کیونکہ درود کا اصل حسن صرف تعداد میں نہیں بلکہ باقاعدگی سے پڑھنے میں ہے۔ روزانہ تھوڑا سا درود بھی دل پر وہ اثر چھوڑ سکتا ہے جو کبھی کبھار ہزاروں کی تعداد بھی نہیں چھوڑ پاتی۔ اپنے دل میں یہ نیت رکھے کہ میں درود کو صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، اور اس عمل کے ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے رہیے، یا اللہ میرے دل کو ہر حال میں درود سے زندہ فرما، کیونکہ جب درود عادت بن جاتا ہے تو دھیرے دھیرے آدمی کی سوچ، اس کا رویہ اور اس کی پوری زندگی بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے درود کو صرف مشکل وقت کا سہارا مت بنائیے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ خوشی میں بھی درود، غم میں بھی درود، آسانی میں بھی درود اور آزمائش میں بھی درود، کیونکہ جو رشتہ ہر حال میں قائم رہے اسی میں اصلی محبت اور اصلی برکت ہوتی ہے۔ اور آج کی اس گفتگو سے اگر آپ صرف ایک بات یاد رکھیں تو وہ یہ ہو کہ جو شخص ہر حال میں درود پڑھتا ہے، اللہ اسے صرف انعام نہیں دیتا بلکہ اللہ اسے اپنی خاص نگاہ میں جگہ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے، ہمیں ہر حال میں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون، ہمارے گھروں کو برکت اور ہماری زندگیوں کو اپنی رحمتوں سے آباد فرما دے۔ یا اللہ ہمیں
دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن کی زبانیں ہمیشہ درود پاک سے تر رہتی ہیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے اللہم صلی علی محمد۔ محترم سامعین کرام، ایک ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور کم از کم 10 لوگوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل